آج ہم ڈسکس کریں گے یونٹ نمبر 1 جو ہے ہمارے پاس جسٹس پیس اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصاف، امن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی ہم دیکھیں گے ٹرانسلیشن جو کہ ہے جسٹس مینس پروٹیکٹنگ دی رائٹ اینڈ پنشنگ دا رانگ یوزنگ فیئرنیس. جسٹس انصاف مینس مطلب ہے پروٹیکٹنگ حفاظت کرنا، رائٹ جو درست ہے یا حق پر ہے، اینڈ پنشنگ اور سزا دینا، رانگ جو غلط ہے، یوزنگ فیئرنیس ایمانداری کو استعمال کرتے ہوئے. انصاف کا مطلب ہے حق کی حفاظت کرنا اور ایمانداری کو استعمال کرتے ہوئے غلط کو سزا دینا. It is scheme or system of law in which every person receives rights, both natural and legal. Scheme ترتیب ہے، system of law قانون کا نظام، جس میں in which every person جس میں ہر شخص receive کرتا ہے، ٹھیک ہے، حاصل کرتا ہے rights حقوق، both natural قدرتی اور لیگل قانونی طور پر، ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی ترتیب اور قانون کا نظام ہے جس میں ہر شخص کو قدرتی اور دوسرے قانون ملتے ہیں. اس کے بعد ہے ان اسلام جسٹس ڈینوٹس پلیسنگ تھنگس ان دا رائٹ پلیس. اسلام میں انصاف نشاندہی کرتا ہے ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. کیا ہے اسلام میں جسٹس جو انصاف ڈینوٹ نشاندہی کرتا ہے، پلیس مطلب ہر چیز کو رکھنے کی جو اس کی ایگزیکٹ جگہ ہوتی ہے نا وہاں پہ، پلیس تھنگس ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنے کی نشاندہی کرتا ہے. اٹ آلسو مینس اس کا کیا اور مطلب ہے گیونگ ایکول ٹریٹمنٹ ٹو ادرس، ہر ایک کو برابر سلوک دیا جائے گا، irrespective of their color کاسٹ اینڈ creed، اس کے رنگ، اس کی کاسٹ اور اس کی نسل. کاسٹ مطلب ذات، creed اس کی نسل، اس کو نشانہ رسپیکٹو مطلب نشانہ بنائے بغیر ہر کسی کو برابر کے حقوق ملیں گے. In Islam, justice is a moral virtue and attribute of human personality. Color, irrespective of their color, caste and creed، اس کے رنگ، اس کی کاسٹ اور اس کی نسل. کاسٹ مطلب ذات، creed اس کی نسل، اس کو نشانہ رسپیکٹو مطلب نشانہ بنائے بغیر ہر کسی کو برابر کے حقوق ملیں گے. In Islam, justice is a moral virtue and attribute of human personality. اسلام میں انصاف ایک اخلاقی فضیلت، انسانی شخصیت کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے. اسلام میں یہ جو جسٹس ہے، انصاف ہے، یہ ایک اخلاقی فضیلت ہے، مورل فضیلت ہے، اینڈ ایٹریبیوٹ اور خاصیت ہے آف ہیومن پرسنالٹی. ہیومن مینز انسان، اس کی شخصیت کی، پرسنالٹی شخصیت کی، انسانی شخصیت کی. ایٹریبیوٹ جو ہے ہمارے پاس وہ خاصیت ہے، انسانی شخصیت کی خاصیت ہے. اس کے بعد ہے سیکنڈ پیراگراف. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف از the perfect example for us to follow and attain goodness, pity and success in our life. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے for us ہمارے لیے، to follow جس کی ہم پیروی کریں، and to attain اور حاصل کر سکیں goodness اچھائی، pity تقویت and success اور کامیابی in our life اپنی زندگی میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جس پر عمل کر کے ہم نیکی، تقویت اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد پیپل کین سیک لائٹ اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف ٹو اچیو پرفیکشن ان مورل، اسپرچول اینڈ سوشل لائف. سوشل لائف سماجی زندگی، اسپرچول ہوتا ہے ہمارے پاس اخلاقی،
سوری اسپرچل جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس روحانی ہوتا ہے اینڈ مورل جو ہوتا ہے وہ اخلاقی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچیو پرفیکشن مطلب ہم پرفیکشن اچھی لائف جو ہے اس چیز کو اچیو کر سکیں. اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کیا ہوگی کہ لوگ اخلاقی، روحانی اور سماجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی اور روشنی حاصل کر سکتے ہیں. He has set a very high and noble ideas through his practical example for all the mankind to follow in every field of life. انہوں نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے، ٹھیک ہے، اپنی یہ جو ہے پریکٹیکل لائف عملی زندگی کے ذریعے ایک بلند اور عظیم نمونہ مرتب کیا ہے جس پر عمل کر کے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہی پریکٹیکلی پروو دیٹ نو ون اپارٹ فرام اللہ المائٹی. انہوں نے پریکٹیکلی عملی نمونے کے طور پر انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ کے بعد اپارٹ فرام اللہ ثابت کیا کہ اللہ کے بعد could be more justice ٹھیک ہے could be more just and equitable than messenger of Allah Almighty. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عملی طور پر ثابت کیا کہ اللہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اور منصف نہیں ہوگا. ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کے طور پر ہی ارنڈ گڈ ریپوٹیشن آف بینگ این آنیسٹ، فیئر اینڈ جسٹ ٹریڈر. انہوں نے ایک منصف، ٹھیک ہے، ایماندار اور دیانتدار تاجر ہونے کی شہرت کمائی. ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگ ود آل پیپل. وہ ہمیشہ تمام لوگوں سے منصفانہ طریقے سے پیش آئے. When the holy Kaaba was being built by the people of Makkah, a dispute arose among the people regarding the black stone. جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی تو کیا تھا کہ جو مکہ کے لوگ تھے ان لوگوں کے درمیان جو حجرہ اسود ہے بلیک سٹون، اس کو لے کر ان کے درمیان جو تھا وہ جھگڑا ہوا تھا، ایک تنازع اٹھا تھا، ڈیسپیوٹ، تنازع یا جھگڑا ہوا تھا. ہی ایڈوائز دا موسٹ ایکویٹیبل پلان فار دی سیٹنگ آف بلیک اسٹون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ اسود کو رکھنے کے لیے بہت منصفانہ منصوبہ سے سب کو خوش کر دیا تھا. دس pleased everyone، جو سب کو خوش کر دیا تھا. and saved them from a tribal conflict. اور وہ جو دس پلیز انہوں نے ان سب کو خوش کر دیا تھا اور انہیں ایک بڑی لڑائی سے بچا لیا تھا. ایز دی ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کے سردار کی حیثیت سے ہی ڈیسائیڈڈ آل دا کیسز آن میرٹ وتھ جسٹس فیئرنیس. مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے تمام معاملات کو ایمانداری اور منصف طریقے سے حل کیا. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. ایک دفعہ ایک قریش کی عورت جو تھی وہ گلٹی، مجرم قرار پائی، آف اسٹیلنگ، چوری کے لیے، چوری کے الزام میں وہ مجرم قرار پائی. Some people wanted to save her from punishment. کچھ لوگ جو تھے وہ اسے اس پنشمنٹ سے بچانا چاہتے تھے. In order to protect the honor of family of Quraysh. کس چیز کی خاطر؟ تاکہ وہ قریش کا جو خاندان ہے اس کی عزت کو بچانے کی خاطر وہ اس عورت کو اس سزا سے بچانا چاہتے تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was sent to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا. who requested for her release and forgiveness. جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو چھوڑنے کی اور انہیں معاف کرنے کی التجا کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم became very angry and said. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم became very angry، بہت زیادہ غصہ ہوئے. and said، اور کہا، بنی اسرائیل was ruined because of this. بنی اسرائیل جو تھا وہ اسی وجہ سے تباہ ہوا تھا. they applied law to the poor and forgave the rich. کیونکہ وہ جو قانون تھا وہ غریبوں کے لیے
غریبوں کے اوپر لاگو کرتے تھے اور forgive معاف کر دیتے تھے رچ امیر لوگوں کو. ڈیورنگ a sermon ایک خطبہ کے دوران an انصاری ایک جو انصار تھا seeing some men from the tribe بنو طلبہ stood up and pointed toward them and said ایک انصاری قبیلہ بنو طالبہ کے کچھ آدمیوں کو کھڑے دیکھ کر ان کی طرف اشارہ کیا اور بولا او میسنجر آف اللہ اے اللہ کے پیغمبر their ancestor killed a member of our family جو ان کے ابا و اجداد تھے ancestor ابا و اجداد killed مار دیا تھا میرے خاندان کے افراد کو. We appeal to you to get one of them hanged in exchange of that. میں آپ سے اس چیز کی التجا کرتا ہوں کہ آپ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو ہینگ کر دیں مطلب لٹکا دیں. اس چیز کے بدلہ میں ان میں سے کسی ایک کو لٹکا دیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم replied حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا the revenge of the father cannot be taken on his son. کہ جو باپ کا بدلہ ہے revenge بدلہ ہے وہ سن بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so well known for his justice and even that Jews brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کی وجہ سے well known جانے جاتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کی وجہ سے اس قدر جانے جاتے تھے حتیٰ کہ جیوز جو یہودی تھے براؤٹ دیئر سیوٹس ٹو ہم اپنے سیوٹس معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ کیسز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو یہودیوں کا قانون تھا اس کے مطابق ان کے فیصلے کیا کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوورز ور persecuted minority in مکہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار مکہ میں اقلیت میں تھے. when the torture became unbearable جب تشدد ناقابل برداشت ہو گیا he migrated to مدینہ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی a city in northern Arabia most of whose inhabitants had already accepted Islam. جو نارتھرن عرب میں تھا اور وہاں کے بہت سے رہنے والوں نے اسلام جو تھے وہ قبول کر چکے تھے. when he settled in مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم realized that there was a minority of the Jewish community in that city. اس شہر میں یہودیوں کی جو آبادی ہے وہ اقلیت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا تھا and had no inclination to accept Islam اور ان کا رجحان نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کریں. he met them وہ ان سے ملے invited them اور انہیں دعوت دی to sign a pact with Muslims so that each religious group in Medina would know its rights and obligations. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور انہیں مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدے پر مدعو کیا تاکہ تمام مذہبی گروہ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں سے واقف ہو سکیں. Some relevant part of the charter reads as follows. کچھ معاہدے کے نکات جو دیے گئے ہیں وہ ہم نیچے پڑھیں گے. وہ ہیں the Jews who enter into the covenant shall be protected from all insults and vexations. جو یہودی اس معاہدہ میں داخل ہوں گے ان کی تمام پریشانیوں اور وحشیوں سے حفاظت کی جائے گی. They shall have an equal right as our own people to have assistance and good offices. تمام لوگوں کو برابر کے حقوق کے دیے جائیں گے جیسا کہ ہمارے لوگوں کو مل رہے ہیں. اور assistance to our assistance and good offices اور انہیں کام کرنے کے اچھے مواقع ملیں گے. The Jews of various tribes and all other non-Muslims residents of Medina shall form with the Muslims one composition nation.
مختلف قبائل کی یہودی اور غیر مسلمانوں کے ساتھ ایک جامع قوم کے طور پر مدینہ میں قیام کریں گے۔ They shall practice their religion as freely as Muslims. وہ اپنے مذہب کی تبلیغ اسی طرح آزادانہ طور پر کر سکیں گے جیسے مسلمان کرتے ہیں۔ The allies of Jews shall enjoy the same security and freedom. یہود کے اتحادی ان کے جیسے ہی تحفظ اور آزادی سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ The guilty shall be pursued and punished. مجرم کا تعاقب کیا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی۔ The Jews shall join the Muslims in defending Medina against all enemies. یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کی تمام دشمنوں سے حفاظت کریں گے۔ مدینہ shall be sacred place for all who accept this structure. مدینہ ایک مقدس جگہ ہوگی ان تمام کے لیے جو یہ معاہدہ کریں گے۔ The allies of Muslims and Jews shall be as respected as the principal parties of this charter. Allies اتحادی، مسلمانوں کے، Jews یہودیوں کے، shall be respected احترام دیا جائے گا as the principal parties جو کہ اہم جو فریق ہوں گے، ٹھیک ہے، آف دس چارٹر جو چارٹر کے اہم فریقین ہوں گے ان کو۔ اس کا پورا ٹرانسلیشن ہوگا مسلمانوں اور یہودیوں کے اتحادیوں کو چارٹر کے اہم فریقوں یا فراقین کی طرح احترام دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس this agreement between the first Muslim community and the Jewish community in Medina shows the sense of justice portrayed in Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم character in dealing in the city of Medina with minorities. ٹھیک ہے، تو اس کا ہمارے پاس کیا ہوگا؟ مدینہ میں پہلی مسلم کمیونٹی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس کہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے، مدینہ میں پہلی بٹوین فرسٹ مسلم کمیونٹی، مدینہ میں پہلی مسلم کمیونٹی اور یہودیوں کی جو ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہودیوں کی جو کمیونٹی یا برادری ہے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان، بٹوین ان کے درمیان مدینہ میں پہلی مسلم برادری اور یہودی برادری کے درمیان یہ معاہدہ کیا گیا، یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اقلیتوں کے ساتھ سلوک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں پیش کردہ انصاف کے احساس کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے It is also clearly shows that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم not only spread Islam in the city of Medina. ایک چیز یہ بھی واضح ہے، یا اس سے یہ بھی واضح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسلام مدینہ کے شہر میں پھیلایا but also promoted peaceful coexistence and with the followers of other faiths especially the Jews and Christians. بلکہ دوسرے مسلک یہ، ٹھیک ہے، دوسرے مسلک یہ عقائد یا مسلک اسپیشلی جو یہودی تھے یا جو کرسچنس تھے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان ان کے جو پیروکار تھے، پیروکاروں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کو بھی فروغ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جسٹس ڈیمانڈس دیٹ اٹ شوڈ بی سپورٹڈ انڈر آل کنڈیشنز ایون اف اٹ goes against one's own self or one's family. مطلب کیا کہ جو انصاف ہے، ڈیمانڈز وہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی حمایت کی جانی چاہیے انڈر آل کنڈیشنز، ہر حالات میں، حتیٰ کہ یہ اپنے خلاف چلا جائے یا اپنی خود کی جو خاندان ہے اس کے خلاف چلا جائے۔ جسٹس اب کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کا پورا ٹرانسلیشن جو ہوگی ویسے بنے گی کہ جو انصاف ہے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی ہر حالات میں اس کی حمایت کی جانی چاہیے، حتیٰ کہ وہ جو ہم انصاف کریں وہ اس کی اپنے خاندان یا اب خود کے خلاف جا رہا ہو۔
ایوری سچویشن دیٹ رپورٹڈ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈیلٹ وتھ جسٹس. ہر وہ معاملہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا انصاف کے ساتھ ڈیل کیا گیا تھا. اٹ از رپورٹڈ دیٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ Allah's messenger said to him. یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے میسنجر سے کہا when two men come to you for judgment, اگر دو آدمی آپ کے پاس انصاف کے لیے آتے ہیں, never decide in favor of one, آپ کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے without hearing the arguments of the other. argument دلائل, کسی دوسرے کے دلائل سنے بغیر آپ پہلے کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے. it is then mostly likely that you will know the truth, امکان ہے کہ آپ سچائی کو جان جائیں گے. he was also reported to have said that, انہوں نے یہ بھی کہا تھا any ruler who closes his door on poor, وہ حکمران, ٹھیک ہے, وہ حکمران, رولر حکمران جو اپنا دروازہ بند کرتا ہے غریبوں پر, the needy ضرورت مندوں پر, and destitute اور محروموں پر. اللہ closes his door, اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں ان پر when he becomes needy, جب وہ ضرورت مند ہو جاتے ہیں, and destitute اور محروم ہو جاتے ہیں. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم on his death bed, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے والے تھے, ٹھیک ہے, he proclaimed, انہوں نے اعلان کیا if I owed something to anyone, اگر میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے, اور if I have done wrong with any person, یا میں نے کسی شخص کے ساتھ کچھ برا کیا ہے, اور have damaged anyone's property or honor, یا میں نے کسی کے پراپرٹی جائیداد یا وقار, honor وقار کو نقصان پہنچایا ہے, damage نقصان پہنچایا ہے, me my honor and my property are here, me میں بذات خود, my honor میرا وقت. Allah's messenger proved by his own example that no one could be more firm for justice than him in this world. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال کے ذریعے ثابت کیا that no one could be more firm, کہ کوئی بھی ان سے زیادہ فرم ثابت قدم نہیں ہو سکتا for justice, انصاف کے لیے, than him in this world, اس دنیا میں ان سے زیادہ کوئی بھی انصاف کے معاملے میں ثابت قدم نہیں ہو سکتا. even if it was against his own interest, حتیٰ کہ اگر وہ ان کی اپنی دلچسپی کے خلاف ہو, or to the interest of those who were near and dear to him, یا ان لوگوں کی دلچسپی کے خلاف ہو جو ان کے بہت زیادہ قریب تھے. اس کی پوری لائن کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ اس دنیا میں ان سے زیادہ کوئی بھی ثابت قدم نہیں ہو سکتا, انصاف کے معاملے میں ان سے زیادہ کوئی بھی ثابت قدم نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ وہ ان کی اپنی دلچسپی کے خلاف ہو, یا جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں یا جو ان سے قریب ہیں ان کے خلاف ہو, ان کی دلچسپی کے خلاف ہو. he decided every case brought to him, friend or foe, with justice, انہوں نے ہر معاملے کا فیصلہ جو بھی ان کے پاس لایا گیا, brought to him, جو بھی ان کے پاس لایا گیا, چاہے وہ دوست تھا یا ان کا کوئی دشمن تھا, انہوں نے ان سب کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا, without the fear of favor, بغیر ملاوٹ کے ڈر کے. a person of such magnitude transcends the barriers of time and space. ہوگی اتنی وسعت والا شخص, ٹھیک ہے, اتنی وسعت والا شخص جو وقت اور جگہ کی رکاوٹوں کو عبور کرتا ہے. people of all ages can find something, تمام عمر کے لوگ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں in his life, ان کی زندگی سے, تمام عمر کے لوگ ان کی زندگی سے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. to provide them with guidance in their various fields, جو کہ ان کو ان کی زندگی کے بہت سے شعبہ میں رہنمائی مہیا کرتی ہے. the Holy Quran clearly mentions this aspect of his life, جو قرآن مجید ہے وہ واضح طور پر پیش کرتا ہے آپ کی زندگی کے عملی جو نمونہ ہے اس کو پیش کرتا ہے. that there has certain been for you in the messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and the last day and remembers Allah often. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی ہمارے پاس کہ
قرآن کریم نے ان کی زندگی کے اس پہلو کا واضح طور پر تذکرہ کیا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جو اللہ کے رسول ہیں، ان کی زندگی ایک بہترین نمونہ تھی ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ پر امید ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت پر امید ہے، آخرت کے دن پر امید ہے، اور جو قیامت کے دن کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی جو آیت نمبر ہے وہ 21 مطلب 21 کا ترجمہ ہے یہ۔